وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور جب ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتوا علی قوم، بس وہ آئے ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکی ہوئی تھی اپنے بتوں کے سامنے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو بنا ہمارے لیے کوئی معبود، کما لہم اعلی، جیسے ان کا لیے معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم جہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما فی، بے شک یہ ہلاک ہونے والے ہیں جس کے اندر یہ مبتلا ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے وہ جو کام کرتے ہیں۔ قال غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابغیکم الہا، کہ میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود، اور فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ پچھوں ایک گال بیان تھی ہے کہ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو گھندے دریا دے پوجے، رستے بندن، دریا بنا پیے، کوئی پل کا نہیں، کوئی کشتی کا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم پریشان تھی گئی کہ ہن کیویں بڑھیا، پیچھو فرعونی دا لشکر بھی آ گیا، سب کو مار دے سن، قتل کر دے سن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہ، اللہ سے سارے واسطے رستے کھلے سے۔ تو ہاتھ کے اندر جیسا مبارک خدا موسیٰ علیہ السلام چی بدن اور ماریو نے 12 راستے بڑھ گئے، پار تھی گئے۔ فرعون نے آکھا کہ تو اس ساری وجہ تو راستے بڑھ گئے، فرعون انہاں لشکر حامان جتنا بھی ہیں سارے وہ بھی چل پہ ہوں رستے تے دریا دے آدھے پوجے، اللہ نے حکم نہیں دیتا پانی کو تو چل پو، تو پانی چل پیا تو سارے غرق تھی گئے، تباہ برباد تھی گئے۔ جنہیں ویلے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دے دی تھی، انہوں بعد وادی تی دندے جلے پوجے، یہ وادی تی جری ہے آج کل دائی کو آدھن وادی سینا، وادی سینا دندے جلے پوجے، یہ 5000 فٹ سمندر کو اچھی جادے ہے۔ انہیں تلے جری ہے ایک شہر ہے، اتھاں جرے ہیں او لوگ رانے ہیں جرے بُتے نے عبادت کرنے ہیں۔ جرے ویلے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دریا کو پار تھی گی، اتھا پوجی تو موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ کچھ کچے لوگ بھی ہیں، پکے لوگ بھی ہیں، پکے مسلمان بھی ہیں، کچے بھی ہیں، جڑے کچے لوگ ہیں انہوں نے آکھن لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جے انہیں دے معبود ہیں تو سامی سار ویسے یہ معبود بڑا، انہیں کہ جو اے بہت بڑے کھڑے ساکویں کوئی بہت بڑا دو، کوئی معبود بڑا دو، اسا بھی ہونی عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تو جہل دے کرنے تو معبود بھی معبود ہو سے، اے جڑے بتیں دی عبادت کریں نا، یہ پتھر دے تراشے ہوئے، لکڑی دے تراشے ہوئے، یہ پتھر کو نہیں پوجا کریں دے، یہ ہوں لکڑی دی پوجا نہیں کریں دے، بلکہ اصل دے اندر ایک بزرگ جڑا تو چلیا گیا وہ ہونی عبادت کرنے پہ ہونے، کیونکہ لکڑی جڑے ہندو لوگ ہیں وڈی ساری لکڑی گنسن، مان کھانڈے مان لکڑی گنسن، وہ کو تراش تے 5 کلو دی جڑی بس ہے والا رام چندر یا کرشن جو انہیں دہن بہت ہونے شکل دے بڑھا دے سن، تو ایویں جو بت جڑے بڑے ہیں کہ اصل دے اندر بت دی عبادت نہیں کرنے بلکہ جڑے شکل بڑے گی بزرگ دی ہون نے نا دی عبادت کرنے، ایویں کئی بندہ درخت دی عبادت کرنے کھڑے ہونے یا کوئی دریا دی عبادت کرنے کھڑے، حقیقتاً وہ درخت دی عبادت نہیں کرنے، وہ دریا دی عبادت نہیں کرنے، بلکہ ہوں درخت دے اندر کوئی بزرگ بہ گیا ہوئے تو ہوں بجا تو ہوں درخت دی عبادت کرنے، یا کہ دریا دو بزرگ نے کہ وضو کی تیسیا پانی استعمال کی تیسیا تو ہوں برکت اللہ سمجھ دو ہوں عبادت کرنا شروع کر دینے، تو پتھر دی اور لکڑی دی عبادت نہیں کرنے، حقیقتاً وہ جو بزرگ دنیا تو چلے گئے انہیں دی شکل و صورت بڑھا دے انہیں دی عبادت کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ویلے صلح حدیبیہ اندر پوجے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ اندر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام گھندے گئے، سفیر بندے گئے کہ سمجھو انہیں مکہ کو اسا توڑے واسطے توڑے نہ لڑان واسطے کن سے جنگ کرن واسطے کن سے
اسا صرف عمرہ کرنے واسطے ایسے عمرہ کر دے سا بلا واپس چلے ویسو مکہ لے جڑے لوگ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کی دو نے ایک خبر پھیلا دی تو نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی گئے جڑے ویلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید تھی گئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت تلے سارے صحابہ 1500 صحابہ سارے کو اے بیعت کی تو نے کہ آج اسا ایتھوں ہوں ویلے تک واپسی کرا ویسو جڑے ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ گھندے کرا ویسو تو سارے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تو بیعت کری تھی درخت تلے وہ درخت کی کردہ درخت ہے تو بعد آنے والے لوگ جڑے ہیں وہ درخت ویلے کوئی سفر کرے نا تو ہوں درخت لے آدھے بہ منے نا برکت حاصل کرنے واسطے کہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سار کنات کو سر کو ہستی وڈی ہستی کتیں بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام 1500 ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ بڑے بڑے صحابہ کرام یعنی درخت تلے بیٹھے ہیں تو جرا کوئی بندہ سفر کرے یا آوے اتھا دے بان ہیں تبرک واسطے برکت حاصل کرنے واسطے بہ منے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج اپنا لشکر بھجوا ان درخت کو کٹوا چھوڑے نے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ اے زمانہ دا اچھا ہے اے بہتر زمانہ ہے کہ لوگ برکت حاصل کرنے والے وقت سے باہر منے لیکن بعد آنے والے جس زمانہ ہم سے او لوگ جو وہی درخت کی پوجا کرنا شروع کر ویسے درخت کی عبادت کرنے لگے ویسے تو ہی شک اور شبہ دی بنا ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کو کٹوا دیتا تو اصل دے اندر درخت کی پوجا نہیں تھی نہیں پتھر کی پوجا نہیں تھی نہیں بلکہ بزرگ جو بزرگ ہنایا دے شکل و صورت بڑھا دے تو ہنایا دی پوجا کی تھی رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا سا کو بھی کوئی معبود بڑھا رہے جرے بڑے ہیں اصل ہونی عبادت کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سا جہل قوم ہے انہا اولائے متبر ما ہم فی و باطل ما کانوا یعملون جرے اے معبود بڑی کریں جرے عبادت کرنے پہ اے قوم تباہ برباد تھی ویسی جرے بتیں دی عبادت کرنے پہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں غیر دی عبادت کرنے پہ وہ لوگ تباہ برباد تھی ویسے قال اغیر اللہ یبغیکم الہا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کہ کیا تو اللہ دے علاوہ کہ بے اور کو رب کو تلاش کرنے میں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مفضلکم علی العالمین تاکو جہان والوں دوتے فضیلت عطا کیتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تو گھندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر تشریف گھنے نے بنی اسرائیل قوم دے اندر 4000 پیغمبر ایک پیغمبر کہیں قوم دے اندر آنے انہی فضیلت انہا درجہ مقام ود ہوئے تو این قوم دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 پیغمبر بھیجے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو جہان والوں تو فضیلت دیتی ہے انہیں باوجود تو چاہتا ہے کہ ایسا بتیں نہیں عبادت کروں انہیں دی عبادت کروں موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروں حضرت آدم علیہ السلام کو گھندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا بھی قوم ہے سب تو زیادہ جو فضیلت علی اور بنی اسرائیل قوم ہے آج ساری امت جری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے جتنا بھی امت ہے ساری کو فضیلت والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو جہان والوں تو فضیلت دیتی ہے بیا انعام اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی تھے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو فرعون کو نجات عطا فرمائے تو کو فرعون برا عذاب دینا تو کو غلامی کے اندر جکڑا ہے تو انہیں غلامی کے اندر آوے يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے پتروں کو قتل کر رہے ہیں کیونکہ نجوم نے آکھا کہ فرعون کو کہ 3 سال دے اندر ایک بچہ بنی اسرائیل اندر پیدا تھی ہونا لے وہ پیدا تھی گیا تیری حکومت تیری بادشاہی ختم تھی ویسے تو ان 3 سال دے اندر فرعون نے ڈپٹی لا دی تھی کہ جرا بھی حاملہ عورت ہو گیا بال پیدا تھی گیا اگر وہ لڑکا ہو گیا تو وہ قتل کر دیتا انہیں سامنے ذبح کر دیتا انہیں اگر لڑکی ہو گیا تو وہ چھوڑ دیتا انہیں تقریباً لکھے کہ 70,000 والوں کو قتل کر دیتے ہیں 70,000 لڑکیوں کو تو اللہ نے کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تو کو نجات دیتے ہے 70,000 تو بال قتل تھی گئے انہیں کو فرعون کو نجات دیتی ہے بال بھی تو سا چاہنے کہ بتیں نہیں عبادت کروں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یہ تو آدھے واسے بڑی ازمائش ہے تو اللہ تعالیٰ طرف امتحان ہے اللہ تعالیٰ تو امتحان کامیاب کی دے تو کو نجات عطا فرمائے تو سن اللہ تعالیٰ دے سامنے جھکو اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کو حاجت روا سمجھو اللہ تعالیٰ کو مشکل کو شاہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھو اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ دے سامنے کہیں نہیں جھکنا تو یہ وجہ تو آپ عقیدہ اور نظرہ یہ ہونے دیتا ہے کوئی بھی مشکل آنے کوئی بھی حاجت ہوئے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو منگنا چاہیے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں اور کو نہیں منگنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے